بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری نشانی، علم کی تعریفات کرنے والوں نے اپنی اپنی تعریفیں پیش کی ہیں، لیکن کیا ہی خوب تعریف حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ علم کسے کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا، العلم هو خشیت اللہ سبحانہ وتعالی، علم اللہ کی خشیت کا نام ہے۔ جس کے پاس نفهم العلم آ جاتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا علم ہے کہ پڑھے علم اور جھوٹ بولے؟ یہ کیسا علم ہے؟ پڑھے علم اور گالیاں دے؟ یہ کون سا علم؟ وہ یحییٰ بن معاذ کو کسی نے گالی دی، وہ مسکرانے لگ گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، دوست ہی لڑائیاں کرواتے ہیں۔ پاس بیٹھا ایک شخص کہتا ہے، لِمَ لَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ، تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ پھر مسکرا کے کہتے ہیں، فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو میں نے دین کیوں پڑھا؟ آج ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی کمزوری گالی دے کے چھپا سکتے ہیں، بلکہ آپ مزید کمزور ہو جاتے ہیں۔ لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، اس سے بھی شیطان ہی راضی ہوگا، رحمان ناراض ہوگا۔ شیطان سے برا تو کوئی نہیں۔ عدی بن حاتم کو ایک شخص نے گالی دی۔ آج ایک کو گالی دینا، جواب میں کتنی گالیاں دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر دینا چاہیے۔ پتہ نہیں صحیح بخاری کی روایت ہوگی، ویسے پڑھ نہیں سکے ہم۔ گالی صحابی کو دی ہے، اپنے غلام کو بلا کے کہتے ہیں ذرا اس کے پاس جاؤ، اس سے گزارش کرو میں آپ کے لیے کھانا لے کے آؤں، کھانا پسند کرے گا؟ کہ جی آپ نے کبھی دیکھا گالی کھانے والا جو ہے وہ کھانا بھی کھلاتا ہو؟ یہ نفہمت ہے۔ اللہ کا خوف اور خشیت علم والے کے پاس آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کا علم نفع مند ہے، یہ ہے عالم ربانی۔ کیسا خوف؟ یہ علم کسی جرنیل کے پاس ہو تو تب بھی خشیت، کسی غلام کے پاس ہو تو تب بھی خشیت، کسی مرد کے پاس ہو تو تب بھی خشیت، اور کسی عورت کے پاس علم آ جائے تو اللہ اس کو بھی خشیت سے نوازتے ہیں۔ وہ کون تھا عمر؟ اس جیسا جرنیل کسی نے دیکھا؟ یہ وہ جرنیل ہے جس کے بارے میں قیصر کہا کرتا تھا، کیسے رومی کہتے تھے، وہ پتہ کرو عمر ہے کون، انہو قد اکل کبدی، اس کے نام اور اس کے روگ نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے، اس کا پتہ کرو یہ ہے کون۔ اور پتہ کرنے والا جب آیا تو اس نے دیکھا تو عمر ریت پہ سوئے ہوئے ہیں اور پتھر کو تکیہ بنایا ہوا ہے، وہ وہاں ہی گر گیا۔ یہ وہ عمر ہے، رب تعالیٰ نے اتنی طاقت اور پاور دی تھی اس انسان کو۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، سلسلہ صحیحہ کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جس راستے پہ عمر چلتے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ جاتا۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح ایک دن زمین پہ بیٹھا ایک دھاگے کو اٹھاتا ہے، اخذت ابنا من الارض، زمین سے دھاگا اٹھا کے رونا شروع کر دیتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں بھی اس طرح کا دھاگا ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی،
ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیسے دوں؟ یہ کون ہے جس کو جنت کی بشارت مل چکی؟ یہ جرنیل ہے۔ وہاں تو غلاموں کے پاس بھی ایسا علم تھا جس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، کہ عبداللہ ابن مسعود نے غلام سے کہا تھا کہ ایک جانور مجھے دے دو، کہتا نہیں۔ تو کیوں نہیں؟ تو میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم قیمت لے لو۔ کہتے ہیں مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے چھپ جاؤں، اسے کیسے جواب دوں گا؟ آج غلام کی بات میں سنا رہا ہوں۔ آج دنیا جہان کی سب سے بڑی ڈگری سمجھ جاتی ہے جی اس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے۔ بندہ پی ایچ ڈی کیا ہو اور فراڈ کرے، دھوکہ دے، کون سا علم، کون سی دانش ہے؟ میرے پاس ایک بھائی آیا، کہتا جی دعا کر دیں، وفی القصص عبر، بعض قصوں میں عبرتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا جی کس چیز کی دعا؟ کہتے ہیں وہ بس میں نے رہائش بنانی تھی تو وہ فلاں فلاں جو ہے، جیسے RDA ہے اور فلاں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اجازت نہیں مل رہی۔ تو میں نے کہا کیسے مل سکتی ہے اجازت، اللہ کو بھی آسانی کرے۔ کہتے جی وہ رشوت مانگتے ہیں۔ کیا رشوت مانگتے؟ گھر آپ کا ہے، زمین آپ کی۔ پھر آیا، کہتا جی اب تو مسئلہ زیادہ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں انہوں نے لکھ دیا ہے ناٹ الاؤڈ، کہ یہ بنائے نہیں جا سکتے، اجازت ہی نہیں۔ ابھی کو 2 ہفتے گزرے ہوں گے تو کہتا ہے جی معاملہ حل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے بس جی 10 روپے دیے ہیں۔ میں نے کہا 10 روپے دیے؟ تو ہاں 1 ملین دیا ہے، تو اجازت مل گئی۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے بڑی مشکل ہوگی، اب تو انہوں نے فائل پہ لکھ دیا ہے۔ کہتے وہ جو ناٹ الاؤڈ لکھا تھا نا، انہوں نے ساتھ ایک ای ڈالی ہے اور ڈیش ڈالا ہے، لکھا ہے نوٹ الاؤڈ۔ حرام جو ہے وہ اس قدر انسانوں کو لگ چکا ہے کہ جائز کام بھی کرتے وقت ان کو جب تک حرام نہیں کھاتے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور حدیث کہتی ہے من شفع لأخیہ شفاعۃ فأہدی لہ فقبلها فقد أتى بابا عظیما من ابواب الربا، جو کسی کی سفارش کرتا ہے اس کی سفارش کی وجہ سے اس کا کام ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے اس کو گفٹ دیتا ہے سفارشی کو۔ اگر سفارشی گفٹ لے لیتا ہے تو یہ بھی سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گئے۔ اور آج لوگ منہ سے مانگتے ہیں میری شیرینی، میری مٹھائی۔ اللہ عز و جلال کا خوف جب ختم ہو جائے تو پھر ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کون تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ چشم فلک میں اس جیسی پاکیزہ عورت نہیں دیکھی، اس قدر پاکیزہ عورت کی اس کی طہارت کی تلاوت آج مسلمان کرتے ہیں، جب تک اس کی پاکیزگی کی تلاوت نہیں ہوتی قرآن مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور کروڑوں مرتبہ روزانہ حافظ قرآن جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے بارے میں جو آیتیں اتری ہیں ان کی تلاوت کرتے۔ اور اس قدر اللہ نے اس عورت کو عظمت دی کہ اس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ایک دن دروازے سے وہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول سواری پہ سوار ہیں اور مہار پکڑی ہوئی ہے دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب آپ گھر واپس آئے تو پوچھا اللہ کے رسول دحیہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ دحیہ نہیں، وہ جبریل تھے جو دحیہ کی شکل میں آئے تھے، سرتاج ملائک تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ گھر جائیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا سلام پیش کر۔
یہ عورت بیٹھی ہاتھ میں پتا ہے درخت کا، روئی جا رہی ہے، رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ کیوں رو رہی ہے؟ دوپٹہ بھیگ گیا۔ پوچھنے والی پوچھتی ہے والذی ابکاکی یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو مومنوں کی ماں کہتی ہے یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں بھی ایک درخت کا پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور میرا قیامت کے دن حساب نہ ہو۔